بے شک اللہ تعالیٰ اس زمین و آسمان اور تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس دنیا کے اندر نظر آنے والی ہزاروں قسم کی زمینیں ہیں جو ایک انسانی آنکھ کو بھا جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر ضرورت کی چیز کو اس دنیا میں رکھا ہے۔ دوستوں، آج میں آپ کو ارتھ پر موجود ایک ایسے براعظم کے بارے میں بتاؤں گا جو سارا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ نہ ہی یہاں کسی انسان کی حکومت ہے اور نہ ہی یہاں کسی قسم کا کوئی ٹائم زون فالو ہوتا ہے، اور اس براعظم کو انٹارکٹیکا کہا جاتا ہے۔ دوستوں، اس براعظم میں 97 سے 98% تک صرف برف ہی برف موجود ہے، لیکن پھر بھی یہاں ایک اندازے کے مطابق پچھلے 30,000 سالوں سے بارش نہیں ہوئی۔ لیکن خشکی، شدید سردی اور بارش کے نہ ہونے کے باوجود دنیا کے 90% سے زائد میٹھے پانی کے ذخائر انٹارکٹیکا میں پائے جاتے ہیں۔ دوستوں، یہاں کچھ سائنٹسٹ ہی ریسرچ کے لیے موجود رہتے ہیں، جن کی تعداد گرمیوں میں 5000 اور موسم سرما میں انٹارکٹیکا کی جما دینے والی سردی کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہو کر صرف 1000 تک رہ جاتی ہے۔ ASTV کی ویڈیوز میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔ دوستوں، آج ہم براعظم انٹارکٹیکا کے بارے میں ہی چند امیزنگ فیکٹس جانیں گے کہ اس میں کس قدر پراسرار راز موجود ہیں۔ نمبر 1، انڈر گراؤنڈ لیکس۔ دوستوں، ویسے تو دور دور تک انٹارکٹیکا میں صرف برف ہی برف نظر آتی ہے، لیکن اس کے نیچے بھی بہت سے پراسرار راز چھپے ہوئے ہیں۔ اس کی برف کے نیچے پانی کی کافی لیکس موجود ہیں جو دیکھنے میں تو ناممکن ہے، لیکن پانی کے پریشر اور زمین کے کور کے ٹمپریچر کی وجہ سے اس پانی کا ٹمپریچر نارمل ہے اور یہاں سمندری زندگی کا وجود پایا جاتا ہے۔ دوستوں، یہاں کی سب سے بڑی لیک کا نام لیک واسٹک ہے، جو کہ برف کی تہہ کے نیچے 4 کلومیٹر کی گہرائی میں موجود ہے۔ یہاں زیر زمین ایسی عجیب و غریب مخلوقات موجود ہیں جو دنیا میں اور کہیں موجود نہیں۔ نمبر 2، بلڈ واٹر فالز۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ خون برساتا ہوا جھرنا۔ 1911 میں ایک آسٹریلین جیولوجسٹ انٹارکٹیکا کی سیر کے لیے نکلے، اور اسی دوران انہیں ایک ایسی واٹر فال دیکھنے کو ملی جو مکمل طور پر ریڈ تھی اور دیکھنے میں بالکل خون کی طرح لگتی تھی۔ شروع میں تو سائنٹسٹ کا خیال تھا کہ شاید یہ یہاں پر موجود سرخ رنگ کی مچھلیوں کی وجہ سے ہے، لیکن مزید ریسرچ سے معلوم ہوا کہ اس پانی کا ایسا کلر اس میں موجود آئرن آکسائڈ کی بھاری مقدار کی وجہ سے ہے۔ نمبر 3، ہڈن ماؤنٹینز۔ دوستوں، حیرت انگیز طور پر انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے سے ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ بھی دریافت ہوا ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی دریافت ہے۔ 1950 میں برف کی موٹی تہہ کے نیچے سے گیمبرٹ سیف ماؤنٹینز رینج کی دریافت ہوئی۔ دوستوں، ان ماؤنٹینز کی اگر اونچائی کی بات کی جائے تو ان کی اونچائی 2700 کلومیٹر اور لمبائی 1200 کلومیٹر تک ہے، اور سائنٹسٹ کے ریسرچ کے مطابق یہ ماؤنٹین رینج تقریباً 1 ملین سال پرانی ہے۔ نمبر 4، ایلونگیٹڈ سکلز۔ 2014 میں انٹارکٹیکا کی برف میں 3 عجیب و غریب قسم کی ہیومن سکلز کو دیکھا گیا، لیکن یہ سکلز باقی انسانوں کی کھوپڑیوں سے بہت زیادہ مختلف تھی، اور انہیں انسانوں کے سب سے پرانے ریمینز بھی کہا جاتا ہے، اور ان کھوپڑیوں کو ایلونگیٹڈ سکلز کا نام دیا گیا۔ ان کے ماتھے پر موجود سر کا حصہ حیرت انگیز طور پر عام انسانوں سے کافی لمبا تھا، کیونکہ قدیم تہذیبوں اور قبیلوں میں یہ رواج تھا کہ وہ لوگ خود اپنے قبیلے کے لوگوں کے سروں کو دبا کر یا ٹھوک کر بڑا کیا کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح کے سکلز ایجپٹ اور پیرو میں بھی دریافت ہوئے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب افریقہ، ساؤتھ افریقہ اور انٹارکٹیکا ایک ساتھ ملے ہوئے تھے، جسے ہم پینجیا کے نام سے جانتے ہیں۔
لیکن بعد میں زمین کی پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے یہ تینوں جزیرے الگ ہو گئے اور آج بھی ایک دوسرے سے مزید دور ہو رہے ہیں۔ نمبر 5، مارٹین میٹرائڈز۔ دنیا کے تقریباً 90% میٹرائڈز یعنی اسپیس میں موجود اشیاء و اجسام کی باقیات بھی انٹارکٹیکا سے ہی ملی ہیں، اور ابھی تک سائنٹسٹ کو یہاں تقریباً 10,000 کے قریب میٹرائڈز بالکل اصلی حالت میں ملے ہیں جو سینکڑوں سال پرانے ہیں۔ اور پھر 2002 میں سائنٹسٹ کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب انہیں انٹارکٹیکا کی برف سے آلو کے سائز کا ایک بہت بڑا میٹرائڈ ملا، اور کافی ریسرچ کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ میٹرائڈ مارس سے آیا تھا، اور اس پر کچھ عجیب و غریب مائکرو آرگنزمز جاندار بھی پائے گئے، جس سے سائنٹسٹ کو اندازہ ہوا کہ مارس کی زمین پر کسی حد تک پانی اور زندگی کا وجود ممکن ہو سکتا ہے، اور یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ انٹارکٹیکا کی برف اسے کئی 100 سالوں تک محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوئی۔ نمبر 6، فوسلز آف ڈائنوسارز۔ دوستوں، 1980 میں انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے سے 1 ملین سال پرانے ڈائنوسارز کے فوسلز بھی ملے۔ ان ڈھانچوں کا سائز 36 فیٹ بتایا جاتا ہے، جو کہ ایک ٹرپل سٹوری بلڈنگ کے برابر بنتا ہے۔ ان ڈائناسورز میں ڈائناسورز کی وہ قسمیں بھی موجود تھیں جو پانی میں رہنے کے قابل تھیں، جن میں مونوسورس، پلوزیوسورس اور میگلاڈون شارک بھی شامل ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ انٹارکٹیکا کا انوائرمنٹ ہمیشہ سے ایسا ٹھنڈا نہیں تھا، بلکہ یہ کسی بدلاؤ کا نتیجہ ہے، اور آج سے کروڑوں سال پہلے یہاں کا ٹیمپریچر نارمل یا گرم تھا، جس کی بدولت یہاں زندگی موجود تھی، لیکن پھر اچانک یہاں سب کچھ ختم ہو گیا اور یہ جگہ برف کی دنیا میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن اس بدلاؤ کی وجہ کیا تھی، اس پر آج بھی ریسرچ جاری ہے۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔